ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجے جانے کی گویا 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ پہلا مقصد تو واضح ہے، جبکہ دوسرے مقصد کے بارے میں بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں تعظیم و توقیر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرو، البتہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے۔ تیسرے مقصد کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد ان اوقات میں ہر نقص و عیب سے اس کی پاکی بیان کرنا ہے، یا صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر اور شام کی تسبیح سے باقی چاروں نمازیں مراد ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا کے شہنشاہوں کا اصول یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی شہنشاہ آتا ہے تو وہ اپنی تعظیم کے اصول اور اپنے دربار کے آداب خود بناتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی تعظیم و ادب کے نظام کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک شہنشاہ ایسا ہے جس کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کی بارگاہ میں ادب و احترام کے اصول و قوانین نہ اس نے خود بنائے ہیں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے ہیں، بلکہ اس کی تعظیم کے احکام اور اس کے دربار کے آداب تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے رب تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور وہ عظیم شہنشاہ اس کائنات کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی تعظیم و توقیر کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور قرآن مجید میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکام بیان فرمائے۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور قرآن مجید میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکام بیان فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کے احکام پر مشتمل قرآن مجید کی آیات ملاحظہ ہوں، جن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی بلائیں فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پکارو، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے وقت
ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کی بارگاہ میں زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ نمبر 4، جس کلمے میں ادب ترک ہونے کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے، جیسا کہ لفظ راعنا کو تبدیل کرنے کا حکم دینے سے یہ بات واضح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والوں، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 5، کسی قول اور فعل میں ان سے آگے نہ بڑھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 6، حجروں کے باہر سے پکارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے عقل فرمایا اور انہیں تعظیم کی تعلیم دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ اور وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ ان آیات میں دیے گئے احکام سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و تعظیم انتہائی مطلوب ہے، اور ان کا ادب و تعظیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اس پر سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں دیے گئے احکام سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و تعظیم انتہائی مطلوب ہے، اور ان کا ادب و تعظیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اس پر سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و تعظیم کرنا شرک ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ اسے شرک کہتے ہیں ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ کے وہ احکام سنے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ان عالی شان ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ان کی بابرکت بارگاہ کے ادب و احترام کی انتہائی شاندار مثالیں قائم کی ہیں، اور اگرچہ انہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض بہت زیادہ حاصل تھا، یوں ہی یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتہائی شدید محبت بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود تعظیم و توقیر میں کوتاہی اور
تقصیر کے کبھی مرتکب نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں اضافہ ہی کرتے تھے، جیسے تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہترین القاب کے ساتھ انتہائی عاجزی سے اور آپ کے مرتبے اور مقام کی انتہائی رعایت کرتے ہوئے خطاب کرتے تھے، اور جب کلام کرتے تو اس کی ابتدا میں سلام کے بعد یوں کہتے میرے ماں باپ بھی آپ پر فدا ہوں، یا یوں کہتے میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح بیٹھے، یعنی ساکن بیٹھے ہوئے تھے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کی اجتماعی تعظیم کا حال تھا۔ اب انفرادی تعظیم پر مشتمل دو واقعات ملاحظہ ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے موقع پر آپ کو قریش کے پاس بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کرتے۔ غزوہ خیبر سے واپسی میں صحابہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کسی وجہ سے ابھی تک نماز عصر نہ پڑھی تھی۔ یہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاتا ہوں تو کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نیند میں خلل نہ آ جائے۔ زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کھلی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو سورج پلٹ آیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر ادا کی، پھر سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر عبادات میں سے سب سے افضل عبادت نماز، اور وہ بھی درمیانی نماز یعنی نماز عصر قربان کر دی۔ نیز ہجرت کے موقع پر یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جان نثاری کی مثال قائم کی ہے وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ الغرض صحابہ اکرام علیہم رضوان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہکار تعظیم اور بے مثال ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادب و تعظیم کا صدقہ ہمیں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔